قاضی جلال الدین تھانیسری کو کون نہیں جانتا ہے؟ قاضی جلال الدین تھانیسری اپنے زمانے کے بڑے قاضی گزرے ہیں، اور یہ مرید تھے اصل میں کن کے؟ حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے مرید بھی تھے، بعد میں خلیفہ بھی ہوئے۔ یہ بھی جو ہے منکر تھے، اصل میں صوفیہ کے منکر تھے، حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے خاص طور سے منکر تھے، کیونکہ حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حالت سما میں رقص بھی کیا کرتے تھے، اور رقص پر تو علماء و فقہا کا اعتراض بہرحال ہر زمانے میں رہا ہی ہے۔ چنانچہ ایک مرید جو اپنے شیخ کی صحبت میں جا رہا تھا، راستے میں قاضی صاحب سے ملاقات ہو گئی اور پوچھا قاضی صاحب نے کہاں جا رہے ہو؟ بتایا کہ اپنے شیخ کی خانقاہ میں جا رہا ہوں۔ کہا اچھا جاؤ ہم اپنے نچنیا پیر سے میرا سلام کہہ دینا، یعنی جو پیر تمہارا ناچتا ہے اس سے سلام کہہ دینا۔ خیر بات سن لی اور اس کے بعد شیخ کی صحبت میں گئے اور وہاں جو ہے اپنا رہے جتنے دن رہنا تھا۔ شیخ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ انہیں حیا آئی کہ میں کیسے ایسی بات جو ہے اپنے شیخ سے ذکر کروں۔ جب واپس ہونے لگے تو شیخ نے ذکر فرمایا کہ کسی نے کچھ کہا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں حضور، ایک بات کہی تھی، قاضی صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایسا کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ قاضی صاحب سے کہہ دینا کہ میرا شیخ صرف ناچتا ہی نہیں ہے بلکہ نچاتا بھی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ شیخ کون سا شیخ ہے جو اپنے مرید کی روح کو رقص میں نہ لے آئے؟ وہ شیخ ہی کیسا شیخ ہے، اور وہ شیخ ہی کیسا شیخ ہے کہ جس کی روح ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں رقص نہ کرتی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ظاہر میں بھی ناچتا ہے اور کوئی ایک دم مضبوطی کے ساتھ جمع رہتا ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ بہت سے پہاڑ جو ہے وہ بالکل جامد ہے، جمع ہوا ہے، لیکن کیا مطلب کہ اس کے اندر کوئی اندر سے اضطراب نہیں ہے؟ نہیں۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اس پہاڑ کو تم جامد سمجھتے ہو، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جبکہ اس کے اندر جو ہے اڑان ہے، اس کے اندر جو ہے وہ رقص کی کیفیت ہے، بالکل ایسے ہی جیسے بادل چلتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ وہ چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی خشیت میں۔ تو جو صاحبان استقامت ہوتے ہیں ان کی روح رقصاں ہوتی ہے، ان کی روح مست ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ بالکل مضبوطی کے ساتھ والجبال اوتادا بن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کھوٹا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو دوسروں کو سنبھالنا ہوتا ہے، ان کو دوسروں کو سنبھالنا ہے۔ اور مرید جو ہے چونکہ ابھی بہرحال مرید ہے، وہ کمال تک نہیں پہنچا ہے، تو اسی بنیاد پر اس پر کبھی جو ہے وہ اپنے غلبے کی حالت میں آ جاتا ہے اور اس کے ظاہر پر بھی اس کی وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور یہ فطری بات ہے کہ جب شدت شدید ہوتی ہے، انسان کے اندر غم اگر شدید ہوگا تو کبھی کبھی ایک حد تک انسان تو اپنے غم کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن غم جب آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان روک نہیں پاتا اور آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب آپ دیکھیں گے ان کو، یہ لوگ جب سنتے ہیں ان باتوں کو جو اللہ کی جانب سے جو باتیں اتاری گئی ہیں رسول پر، تو ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے کہ تفیض من الدمع، ترى اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو عرفان حق حاصل ہو چکا ہے، ان کو عرفان حق حاصل ہو چکا ہے۔ قاضی جلال الدین تھانیسری پہلے منکر تھے اور پھر اس کے بعد جب شیخ کی نظر پڑی ہے، شیخ سے ملاقات ہوئی ہے، خیر تو وہ جب وہاں سے لوٹ کر کے جب آ رہے تھے، آئے مرید کی، پھر اس بار ملاقات ہو گئی قاضی جلال الدین تھانیسری صاحب سے، اور پھر پوچھا انہوں نے کہ ملاقات ہوئی شیخ سے تو میری بات پہنچائی تھی یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور پہنچا دی تھی، اور شیخ نے یہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ شیخ نے یہ فرمایا ہے کہ میرا شیخ، اب کہہ دینا قاضی صاحب سے کہ میرا شیخ ناچتا ہی نہیں ہے بلکہ نچاتا بھی ہے۔ ان کے کلمات کی تاثیر ایسی تھی کہ قاضی صاحب پر اسی وقت رقص کی کیفیت طاری ہو گئی، مستی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ جو ہے دیوانہ وار بھاگتے ہوئے پہنچے گنگو، وہاں شیخ کی صحبت میں پہنچے، بیعت ہوئے اور پھر اس کے بعد کمال تک پہنچے۔